اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ARYQ TV پیش کر رہا ہے خصوصی پروگرام جس کا عنوان ہے اسلام اور نوجوان۔ یہ سلسلہ آج سے جاری ہو رہا ہے اور تاریخ اسلام کی عظیم ترین شخصیت کی خدمت میں کہ جن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ذو النورین ہیں بلا شبہ، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو قربت اور جو تعلق اور سرکار کی اطاعت کے حوالے سے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ایک ایسا مثالی کردار نظر آتا ہے کہ جو امت کے لیے رول ماڈل ہے۔ یعنی کہ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ مال و دولت کمالے اور اتنا کمالے کہ ہمارے لیے کافی ہو، ہمارے اہل و عیال کے لیے کافی ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے تاجر، عرب قبیلے کے بہت بڑے تاجر، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا تو آپ نے ہجرت حبشہ فرمائی، تمام کاروبار وغیرہ کو پس پش ڈالتے ہوئے پہلے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی۔ پھر آپ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا جب حکم ہوا پھر آپ نے ہجرت مدینہ بھی فرمائی۔ یعنی کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اطاعت میں ہمہ وقت جو ہے حاضر و موجود نظر آ رہے ہیں اور مکمل طور پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کی ہوئی اپنی زندگی۔ تو یہ ہے مثالی کردار صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا۔ تو آج امت کو ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت و کردار کو دیکھیں، ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں۔ یہی سلسلہ ARYQ TV نے اس پروگرام کے ذریعے آپ تک پہنچانے کے لیے کیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین حضرت علامہ مفتی محمد آصف صاحب، آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ہے ملک و ملت کے نوجوان جو یہاں موجود بھی ہیں اور جو سوالات بھی انشاءاللہ کیا کریں گے آج سے لے کر تمام پروگرامز میں، یہ آپ کو نظر آئیں گے اور ان کے ذہنوں میں جو سوالات دستک دیتے ہیں ان سوالات کو پیش کریں گے تمام کی خدمت میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جناب آغاز کرتے ہیں اور علامہ مفتی محمد آصف صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ کس انداز میں ان کے فضائل و مناقب پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار سبحان اللہ والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا سبحان اللہ، ذلک فوز العظیم۔ بے شک بے شک، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے ایک نظام قائم فرمایا ہے اور اپنی وحی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ذریعے لوگوں تک پہنچائی، اور اس وحی کے سب سے پہلے جو امین بنتے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھی ہوا کرتے ہیں، اور ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو فطرت سلیمہ عطا فرماتا ہے اور وہ حق کو قبول کر کے نبی کے مشن میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اسے آگے بڑھاتے ہیں۔ یوں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بعثت ہوئی، آپ نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا، اور سب سے پہلے قبول کرنے والی جو جماعت تھی اسے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی بنیاد پر ہی صحابیت کا شرف اور لقب عطا ہوا، اور یہ وہ جماعت تھی جس نے اس ذمہ داری کو قبول کیا، اور اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے بعد جس اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے ضرورت پیش آئی، ہر اعتبار سے یہ حضرات جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے آگے بڑھتے رہے، اور ان کا اولین مقصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول رہا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں جو میں نے آیت تلاوت کی اس میں بھی ان سابقون اولون کا ذکر فرمایا ہے۔ یہی سبب ہے کہ یہ افراد جو ہے امت کے دیگر افراد سے فضیلت اور کمال اور مرتبے اور شان میں امت کے دیگر افراد سے فوقیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ اس وقت وابستہ ہوئے کہ جب بڑے مصائب اور آلام اور بڑی مشکل زندگی تھی، اور مشکل زندگی اور مزید مشکل بنا دی گئی تھی کہ ہر طرح کی مصیبتیں جو ہے ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتی تھی جو حق کو قبول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے تھے۔ تو یہ جماعت صحابہ جو ہے وہ ابتدائی طور پر حضور پر ایمان لائی، اور پھر حضور کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہر اعتبار سے وہ آگے رہے۔ انہی میں سیدنا
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں، بلکہ سر فہرست ہیں. جو فہرست ایک ہے اس میں سر فہرست ہیں، یعنی بالکل بلندی پر ہیں. اور آپ کی ولادت مبارکہ جو ہے وہ جو اصحاب فیل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے 6 برس بعد، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک اس واقعے کے 55 دن کے بعد ہوتی ہے، اور آپ کی ولادت اس واقعے کے 6 سال کے بعد ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابتدا ہی سے جو عرب کا رواج تھا اس سے ہٹ کر تعلیم کی طرف آپ کا رجحان رہا، اور آپ نے اس دور میں کہ جب کوئی اس طرف لکھنے پڑھنے کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا، آپ نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی، اور پھر اس بنیاد پر آپ نے ایک کاروبار اپنا شروع کیا. اور چونکہ فطرت اور طبیعت میں دیانت اور ایمانداری بلا کی تھی، کسی کا حق غصب کرنے کا تصور ہی نہیں تھا، تو لہٰذا اس دیانت اور اس فطانت کی بنیاد پر، اس ایمانداری کی بنیاد پر، اس احساس ذمہ داری کی بنیاد پر وہ کاروبار میں بھی آگے ترقی کرتے چلے گئے، اور ایک جو ہے وہ مشہور اور کامیاب تاجر کے طور پر پہچانے لگے. بالکل. اور اس کے علاوہ بھی سیاسی اعتبار سے بھی آپ کا خاندان جو ہے وہ سرداروں کے خاندانوں میں آتا تھا. تو اس کا مطلب یہ کہ اسلام سے پہلے بھی جو ہے وہ آپ کا خاندان جو ہے ایک جاہ و منصب رکھتا تھا. 5ویں پشت میں جا کر ان کا نسب جو ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں پشت میں جا کر مل جاتا ہے. قبول اسلام کا واقعہ یہ ہے کہ یہ اپنی خالہ کے گھر ایک بار تشریف لے گئے، اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی دعوت کو قبول کرو فلاح پاؤ گے، اور جو ان کی مخالفت کرے گا وہ ذلیل و رسوا ہوگا. تو یہ باتیں جو ہے حضرت عثمان کے دل پر اثر کیا انہوں نے، اور جب وہ واپس آئے اور اس پر غور کرتے رہے، پھر صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی اور اس چیز کا ذکر ہوا، تو صدیق اکبر آپ کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئے، اور حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر ارشاد فرمایا کہ عثمان، میں تمہارا اور سب لوگوں کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے حق کو قبول کرو. بس اتنا کہنا تھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کو حضرت عثمان غنی نے قبول فرما لیا. اور پھر ہر اعتبار سے، چاہے جب بھی مال کی ضرورت پیش آئی، حضرت عثمان غنی نے اپنے کثیر مال کو اسلام کی ترویج کے لیے خرچ فرمایا. لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور صلہ رحمی کی بات آئی تو ہر اعتبار سے، ایک صحابی کو قرض دیا، جب وہ واپس کرنے آئے تو آپ نے واپس نہیں لیا. ہر جمعے کو غلام آزاد فرمایا کرتے تھے، کسی جمعے کو غلام آزاد کرنا رہ جاتا تو اگلے جمعے 2 غلام آزاد فرمایا کرتے. اسی طرح مجہز جیش العسرہ کا لقب آپ کو حاصل ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر بہت تنگی کا معاملہ تھا. اس وقت اس لشکر کی تیاری میں سب سے زیادہ بنیادی کردار ادا کرنے والے حضرت عثمان غنی کہ 100 اونٹ ایک اعلان پر حضور کے طلب فرمانے پر 100 اونٹ کا اعلان، دوسری بار 200 اونٹ کا سامان سمیت، تیسری بار 300 اونٹ کا. اور راوی روایت کرتے ہیں کہ جب اس کے دینے کا وقت آیا تو ٹوٹل 600 بنتے تھے، آپ نے 950 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے. 1000 دینار جو ہے وہ صدقہ دیے، صدقے کے طور پر، یعنی اس میں مالی امداد دی، اور اس کے بعد 10,000 دینار مزید دیے. تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ 1000 درہم جو ہے وہ آپ نے پیش کیے تو حضور نے اسے اپنی گود میں رکھا، اور حضور اسے الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے اور مسرت کا اظہار فرما رہے تھے. اور حضور نے ایک جملہ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ما در عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو کچھ بھی کرے اس سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. یعنی حضرت عثمان وہ ذات اقدس ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے انہیں یہ سند حاصل ہے کہ عثمان سے کوئی غلط کام ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کیا کہہ. لہٰذا یہ سیرت مبارکہ اور بہت سارے مواقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مقام پر پیش نظر آتے ہیں. خاص کر آپ کی جو شہادت کا معاملہ ہے اس میں بھی اتنی بڑی سلطنت کا جو خلیفہ ہے، کیا چند بلوائیوں کو کا سر قلم کرنا یا ان کو روکنا کوئی ان کے لیے مشکل تھا، لیکن سرزمین عرب پر مدینہ منورہ میں لوگوں کا خون بہانا آپ کو منظور نہیں تھا، اس لیے آپ نے روک دیا اور شہادت کو قبول کیا. بہت سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے بیان فرمایا، مختصر اور جامع انداز میں. اب ہم بڑھتے ہیں نوجوانوں کی جانب جو اپنے اپنے سوالات لے کر یہاں موجود ہیں. کون سوال کرے گا آپ میں سے؟ میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کی خدمت سوال پیش کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام غوث علی ہے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے، حضور صحابی کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، صحابی جو ہے وہ اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو
ایمان کی حالت میں اور اسی ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا ہو۔ تو یہ چند شرائط ہیں کہ جس نے حضور کی صحبت پائی، تو یہاں بعض دیکھنے کا کہتے ہیں کہ جس نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو تو پھر اس میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جو نابینا تھا لیکن حضور کی صحبت اس نے پائی۔ تو بہتر لفظ یہ ہے کہ جس نے حضور کی صحبت پائی، تو اس میں بینا اور نابینا دونوں داخل ہو جائیں گے کہ وہ شخص جس نے حضور کی صحبت پائی ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا اس دنیا سے وہ انتقال کر گیا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ۔ نام انظار اختر ہے۔ مفتی صاحب آپ کے خدمت میں ایک سوال ہے، صحابی کا درجہ کیوں غیر صحابی سے بڑا ہوتا ہے؟ تو میں نے ابھی یہ اپنی تمہیدی باتوں میں ذکر کر دیا کہ یہ وہ طبقہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ اس کا درجہ اس لیے بلند ہے کہ حضور کی صحبت اسے حاصل ہو گئی۔ تو حضور کی صحبت کی برکت اس قدر ہے کہ پھر کوئی بھی شخص اس شخص کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، چاہے کوئی غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، وہ صحابی کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے برکت ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کی۔ اس میں تمام کے تمام داخل ہو جائیں گے کہ اگر کسی شخص نے صرف حضور کی زیارت کی، حضور کی دعوت پر اس نے اسلام قبول کیا اور فوراً ہی اس کا انتقال ہو گیا، کسی عمل کی نوبت ہی نہیں آئی، نہ کسی فرض پر عمل کیا، نہ کسی واجب پر، کوئی عمل کی نوبت نہیں آئی، لیکن اسے کیا وہ صحابی ہے یا نہیں؟ بالکل وہ صحابی ہے۔ اور صحابہ کی جو فضیلتیں ہیں اگرچہ باہم صحابہ میں مراتب کے اعتبار سے فرق ضرور ہے، بعض کا مرتبہ اعلیٰ، بعض کا ان کے مقابلے میں وہ کچھ کم ہے، لیکن دیگر امت کے افراد کے مقابلے میں صحابہ کا درجہ سب سے بلند و بالا ہے، اور اس کا واحد سبب یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بڑے فضائل اور مناقب بیان فرمایا، جیسا کہ میں نے عرض کیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ تو یہ جو سبقت لے جانے والا طبقہ تھا، جو نبی کریم کا ساتھ دینے والا تھا، جو اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے والا تھا، ان کا مقام لوگوں سے دوسروں سے بلند ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی بنیاد پر، ان کے اعمال کے حسن و خوبی کی بنیاد پر انہیں اپنی رضا کا پیغام سنایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور ان کو معیار کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، کہ ہر وہ شخص کے جنہوں نے صحابہ کرام کی حسن و خوبی کے ساتھ پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کا جو ہے وہ یہ سند حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کی وہ جماعت ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے، اور اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلندی عطا فرمائی۔ اور بس ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، میرے صحابہ کو برا مت کہو، اس ذات اقدس کی قسم جس کی قبضہ اور قدرت میں میری جان ہے، اگر تم میں سے کوئی ایک شخص جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر صدقہ کر دے، وہ برابر اس کو نہیں پہنچ سکتا جو میرے صحابی نے ایک مٹھ خرچ کیا، یا اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد والا شخص کچھ بھی کر لے وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو ایک تو صحبت نبی کی برکت سے انہیں یہ مقام حاصل ہوا کہ امتیازی حیثیت امت کے دیگر افراد سے حاصل، اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کی بنیاد پر جو ان کا اعزاز و اکرام فرمایا ہے، اس اعتبار سے صحابی کا مرتبہ غیر صحابی سے بلند۔ آخری سوال آج کی اس نشست کا۔ جی جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال تھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحابہ کرام میں کیا مقام تھا، رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں، کسی شخص کا مقام و مرتبہ اس کے کردار کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی بڑا کسی کی فضیلت کو بیان کر دے تو اس بڑے کی بیان کردہ فضیلت کی بنیاد پر اس شخصیت کے بارے میں ذہن میں ایک پاکیزہ تاثر قائم ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو کلمات حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہے گئے، اور جس اعتماد کا اظہار آپ نے حضرت عثمان غنی کے لیے فرمایا، اس کی بنیاد پر صحابہ کرام کے ذہن میں حضرت عثمان غنی کی شخصیت کا ایک پاکیزہ تصور ابھرتا ہے کہ حضور علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ حضرت ابو بکر آئے، حضور اسی طرح تشریف فرما رہے، حضرت عمر آئے اسی طرح تشریف فرما رہے، لیکن حضرت عثمان آئے تو حضور نے انہیں روکا، اور پھر اپنی جو بیٹھنے کی نشست کا انداز تھا اسے تبدیل فرمایا، اور پھر انہیں اجازت دی اور کہا کہ اسے جنت کی بشارت دو، اور اس پر ایک عنقریب مصیبت آنے والی ہے۔
تو آپ غور فرمائیے، پھر حضرت عائشہ نے پوچھ بھی لیا کہ حضور جب یہ دو حضرات آئے، صدیق اکبر اور حضرت عمر، تو آپ نے اسی نشست کو برقرار رکھا جیسے آپ تشریف فرماتے، اور حضرت عثمان تشریف لائے تو آپ نے تھوڑا توقف فرمایا اور اپنے بیٹھنے کی جو نشست تھی اس کو تبدیل فرمایا، اور پھر انہیں اجازت دی تو حضور نے فرمایا کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ زبان رسالت سے حضرت عثمان غنی کا حیادار ہونا بالکل واضح اور آشکار ہوتا ہے۔ تو اس کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نتیجے میں صحابہ کرام کے ذہنوں میں جو پاکیزہ تصور قائم ہوگا۔ اسی طرح سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو صدقات اور خیرات آپ کرتے تھے اس کی بنیاد پر صحابہ کرام کے ذہن میں اس پاکیزہ کردار کی بنیاد پر اس سخاوت اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے مقابلے میں مال کو ہر طرح سے خرچ کرنے کا جو تصور کہ مال کی اہمیت نہیں ہے، حضرت عثمان غنی کے نزدیک جو ہے وہ اس کی اہمیت ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کریں۔ اور جب حضرت عمر فاروق زخمی ہوئے تو 6 افراد کی کمیٹی بنائی گئی، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زید، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص۔ انہوں نے مشورہ کیا اور 3 دن کی مشاورت کے بعد حضرت عثمان غنی کو خلیفہ بنایا۔ تو ان جلیل القدر افراد کا حضرت عثمان غنی پر اس عظیم منصب کے پر فائز ہونے کے سلسلے میں اعتماد کرنا اور پھر دیگر صحابہ کا اس کو قبول کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک حضرت عثمان غنی کا کردار بالکل ایسا تھا کہ وہ مسلمانوں کی رہنمائی کے بالکل قابل تھے اور اس منصب کے لائق تھے کہ اس پر انہیں فائز کیا جا سکے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، اور آپ کا بھی بہت شکریہ جناب، آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور مسلسل رہیں گے انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آر وائی کیو ٹی وی یہ خراج عقیدت و محبت پیش کر رہا ہے۔ نوجوانوں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا، ماشاءاللہ آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا۔ ناظرین محترم، آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا انشاءاللہ روزانہ اسی چینل پر اسی وقت آپ کی خدمت پر حاضر ہوں گے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خراج عقیدت و محبت لے کر۔ اسلام اور نوجوان اس پروگرام کا عنوان ہے۔ انشاءاللہ کل ملیں گے، کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔